تو میقات کی اہمیت کیا ہے اور میقات ہوتا کیا ہے؟ حج کرنے جا رہے ہیں تو ان کو اس میقات پہ احرام باندھنا لازم ہے۔ باہری میقات ہوں یا اندرونی میقات ہوں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی نشاندہی کر دی تھی۔ تو یہ وہ میقات ہیں جہاں پر احرام باندھنا لازم ہے۔ اگر آپ نے احرام نہیں باندھا میقات پر تو آپ کو نہ تو عمرہ ہوگا نہ ہی حج ہوگا۔ بہت کنفیوژن رہتا ہے ہمارے حاجیوں کو کہ عمرے کے طواف میں اور نفلی طواف میں فرق کیا ہے۔ مصطفیٰ ایک بار پھر اس نئی ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے۔ اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے لیے جو حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے میری درخواست ہو کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور دعاؤں سے نوازیے گا۔ دیکھیے، حج پہ ہم جا رہے ہیں تو ہم کو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں میقات۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو میقات کی اہمیت کیا ہے اور میقات ہوتا کیا ہے، آج ویڈیو میں اس کے سلسلے سے بات کریں گے۔ دیکھیے، میقات کہتے ہیں ایک حدود، ایک باؤنڈری جس میں سعودی عرب سے باہر سے جو لوگ عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے سفر کرتے ہیں ان کو میقات پر احرام باندھنا لازم ہے، اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں ان ریسپیکٹ آف کعبہ، یعنی کہ خانہ کعبہ کی ریسپیکٹ کے لیے۔ اب دیکھیے، میقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آؤٹر میقات ہوتا ہے یعنی کہ باہری میقات۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو حضرات سعودی عرب کے باہر سے عمرے کی نیت کریں یا حج کی نیت کریں اور سعودی عرب میں داخل ہوں، ان کے لیے یہ باہری میقات پر احرام باندھنا لازم ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے انر میقات یعنی اندرونی میقات۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سعودی عرب میں رہتے ہیں اور وہ ارادہ کریں کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے جا رہے ہیں تو ان کو اس میقات پہ احرام باندھنا لازم ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ باہری میقات کون کون سے ہیں۔ جو باہری میقات ہیں وہ 5 طرح کے ہیں، اور صرف ایک میقات کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی میقات ہیں، چاہے وہ باہری میقات ہوں یا اندرونی میقات ہوں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی نشاندہی کر دی تھی۔ تو جو باہر سے سعودی عرب کے باہر سے جو لوگ عمرہ یا حج کرنے کی نیت سے آتے ہیں ان کے لیے پہلا میقات ہے منازل۔ یہ خانہ کعبہ سے 82 کلومیٹر دوری پر ہے۔ دوسرا میقات ہے یلملم، یہ خانہ کعبہ سے تقریباً 105 کلومیٹر دوری پر ہے۔ اور جو حاجی حضرات ایشیا سے یعنی کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا، ان ملکوں سے جب حج یا عمرے کی نیت سے جاتے ہیں تو ان کو اسی میقات پر احرام باندھنا لازم ہوتا ہے۔ تیسرا میقات ہے ذات ارق۔ یہ وہ میقات ہے جس کو حضرت عمر نے نشاندہی کی تھی۔ باقی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، لیکن یہ واحد میقات ایسا ہے جس کو حضرت عمر نے نشاندہی کی تھی، اور یہ تقریباً 110 کلومیٹر دور ہے خانہ کعبہ سے۔ اور جو لوگ عراق یا ایران کی طرف سے حج کے لیے یا عمرے کے لیے آتے ہیں ان کو یہاں پر احرام باندھنا لازم ہے۔ نمبر 4 الجحفہ، یہ قریب 179 کلومیٹر فاصلے پر ہے خانہ کعبہ سے۔ نمبر 5 ذوالحلیفہ، یہ تقریباً 424 کلومیٹر دور ہے، اور جب ہم مدینہ سے مکہ کے لیے جائیں گے تو ہم کو اسی میقات پر احرام باندھنا ہوگا۔ تو یہ وہ میقات ہیں جو باہر سے آنے والوں کے لیے احرام کی باندھنے کی جگہیں ہیں۔ اور جو حضرات سعودی عرب کے اندر ہی رہ رہے ہیں، وہاں کے مقامی ہوں یا جو حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں اور پھر وہاں 10-15 دن یا 40 دن قیام کرتے ہیں، یہ میقات ان لوگوں کے لیے ہے جو سعودی عرب کے اندر رہ کر عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا حج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میقات 6 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مسجد عائشہ، یہ تقریباً 9 کلومیٹر دور ہے خانہ کعبہ سے۔ نمبر 2 آدھا لابان، یہ تقریباً 11 کلومیٹر دور ہے خانہ کعبہ سے۔ نمبر 3 وادی نقالہ، یہ تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے خانہ کعبہ سے۔ مسجد نمرہ، یہ عرفات کے میدان میں ہے اور تقریباً 11 کلومیٹر دور ہے خانہ کعبہ سے۔ مسجد جمعہ، یہ تقریباً 14 کلومیٹر ہے خانہ کعبہ سے۔ طائف سے جب مکہ آتے ہیں تو یہ راستے میں پڑتی ہے۔ مسجد حدیبیہ،
یہ وہی جگہ ہے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، یہاں میقات بن گئی ہے، اور یہ تقریباً 14 کلومیٹر دور ہیں خانہ کعبہ سے۔ تو یہ وہ میقات ہیں جہاں پر احرام باندھنا لازم ہے۔ اگر آپ نے احرام نہیں باندھا میقات پر تو آپ کو نہ تو عمرہ ہوگا نہ ہی حج ہوگا۔ جو انر میقات ہیں وہاں سے احرام باندھ کے جب آپ اندر آئیں گے تو وہ حدود حرم کہلاتا ہے، یعنی کہ جو انٹرنل میقات ہیں، انر میقات ہیں، اندرونی میقات ہیں، وہ خانہ کعبہ اور میقات کے بیچ کا جو ایریا ہے وہ حدود حرم کہلاتا ہے، اور وہ بہت پاک اور مقدس جگہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حج اور عمرے میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے، عمرہ سال میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور عمرہ آپ یا تو اپنی طرف سے کر سکتے ہیں یا جو اس دنیا میں حیات نہیں ہے ان کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ جو لوگ حیات ہیں ان کی طرف سے آپ عمرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پتہ نہیں کب ان کو نواز دے، تو اس لیے عمرہ آپ صرف اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، یہ جو حیات نہیں ہیں ان کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ حج پہلے آپ کو اپنا کرنا ہے، اور پھر آپ جو اس دنیا میں حیات نہیں ہیں ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ حج ایک بار فرض ہے، لیکن آپ حج بدل کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے، اپنے والدین کا، اپنے دوستوں کا، یا کوئی آپ کو بھیج رہا ہے حج بدل کے لیے تو آپ حج کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا حج کیے ہوئے ہو۔ جس طریقے سے عمرے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن حج میں 5 دن مقرر ہیں حج کرنے کے لیے، آپ اسی میں حج کر سکتے ہیں بس۔ اب نفلی طواف آپ کس کا کر سکتے ہیں؟ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، جو حیات ہیں ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، اور جو حیات نہیں ہے ان کی طرف سے بھی آپ نفل طواف کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چیز اور کلیئر کرتا چلوں، کہ بہت کنفیوژن رہتا ہے ہمارے حاجیوں کو کہ عمرے کے طواف میں اور نفلی طواف میں فرق کیا ہے، تو آج وہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، نفلی طواف میں اور عمرے کے طواف میں آپ کو نیت دونوں میں کرنی ہے، وہاں عمرے کی نیت کرنی ہے، یہاں نفلی طواف کی نیت کرنی ہے۔ کس کی طرف سے کر رہے ہیں یہ نیت کرنی ہے۔ نمبر 2، استلام ہر چکر پر عمرے کے طواف میں بھی کرنا ہے اور نفلی طواف میں بھی کرنا ہے۔ نمبر 3، عمرے کے طواف میں میقات پر جا کر احرام باندھنا لازم ہے، نفلی طواف میں آپ کسی بھی کپڑے میں طواف کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، عمرے کے طواف میں آپ کو رمل بھی کرنا ہے اور استباء بھی کرنا ہے، نفلی طواف میں آپ کو نہ رمل کرنا ہے نہ استباء کرنا ہے۔ نمبر 5، عمرے کے طواف میں کرنے کے بعد آپ کو صحیح کرنی ہے، نفل طواف کے بعد آپ کو کوئی صحیح نہیں کرنی ہے، صرف 7 چکر لگانے ہیں اور نفل طواف آپ کا پورا ہو جائے گا۔ نمبر 6، عمرے کے طواف کے بعد بھی آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور نفل طواف کے بعد بھی آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ نمبر 7، عمرے کے طواف کے بعد بھی آپ کو نفل پڑھنے کے بعد زمزم پینا ہے، نفلی طواف کے بعد بھی آپ کو نفل پڑھنے کے بعد زمزم پینا ہے۔ نمبر 7، عمرے کے طواف میں بھی 7 چکر لگانے ہیں اور نفل طواف میں بھی آپ کو 7 چکر لگانے ہیں۔ نمبر 8، عمرے کے طواف کے بعد صحیح کے بعد آپ کو حلق کروانا ہے، یعنی بال کٹوانے، لیکن نفل طواف کے بعد آپ کو بال نہیں کٹوانے۔ عمرے کے طواف کے بعد نفل پڑھنے کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے، نفل طواف میں بھی نفل پڑھنے کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے۔ تو یہ فرق ہے نفل طواف اور عمرے کے طواف میں، اکثر کنفیوژن ہو جاتا ہے، تو یہ میں نے کلیئر کر دیا۔ اور اب ہم دعا کرتے ہیں جو اس بار حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ان کے اس پورے سفر کو روشن فرمائے، ان کی ایک ایک عبادت، ایک ایک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ان کے پورے سفر کو آسانی سے مکمل کرے۔ اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا اور اپنی مغفرت کروانا، اللہ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھتے چلیے گا تاکہ آپ بھی دعاؤں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ حاجیوں کی دعا سے محروم مت ہوئیے۔ اگر آپ آمین لکھیں گے تو حاجیوں کی دعاؤں میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آگے حج کی سیریز جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ 10 منٹ کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرنا شروع کریں گے، اور اس میں ہر اسٹیپ کا ذکر کریں گے۔ 10 منٹ کی ویڈیو ہوں گی، ٹریننگ پارٹ 1، 2، 3۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھتے رہیے گا، مجھ سے جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور شیئر زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ جو بھی ریسورسز ہیں سوشل میڈیا کے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، ان کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اگر آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو آپ ثواب جاریہ میں
شامل ہو جائیں گے، آپ کو دعائیں بہت ملیں گی. یہ نیک کام ہے. جب تک یہ سلسلہ شروع کریں گے ہم حج کے ٹریننگ کا، تو آپ چاہے تو لاسٹ ایئر کی جو سیریز ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹریننگ پارٹ 1 سے لے کے پارٹ 19 تک 10 منٹ کی ویڈیوز ہیں، آپ ان کو دیکھتے رہیے. کافی کچھ آپ کا کلیئر ہو جائے گا، آپ اس سے اپنی حج کی پریپریشن کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کا نگہبان. مصطفیٰ مجتبی مصطفیٰ مجتبی